میں جتنے اسٹرالوجر کے پاس گیا، جتنے پامسٹ کے پاس گیا، کارڈ ریڈرز کے پاس گیا، جتنے لوگوں والے لوگوں کے پاس گیا، سب کا تقریباً ایک بات پہ اتفاق ہے کہ عمران خان کا ذائچہ، ان کا ہاروسکوپ سٹرانگ ہے اور وہ پرائم منسٹر ہے۔ آخری ڈور اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہی اوپر سے کھینچ کے کہتا ہے پی ٹی آئی، کھینچ کے کہتا ہے پی ٹی آئی۔ کیوں کہہ رہا ہے اللہ؟ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ ہمارا ملک ہمارا بہتری کی طرف جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عاطف مجید اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں میڈم لالا رخ۔ میڈم لالا رخ صاحبہ ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں، اس کے علاوہ یہ چہرے پڑھتی ہیں، چہروں سے گائیڈ کر دیتی ہیں، جو ان کا علم ہے بتاتی ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میڈم یہ بتائیں، ہر بندہ اب جاننا چاہ رہا ہے پاکستان کے حوالے سے، پاکستان میں زلزلے آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں؟ کیونکہ جیسے ہی ترکیہ میں زلزلہ آیا وہاں اور شام میں زلزلہ آیا تو ایک قیامت خیز مناظر تھے۔ اب ہر بندہ پریشان ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ پہلی تو بات یہ، کیا زلزلے کی پریڈکشن کی جا سکتی؟ جی، زلزلے کی پریڈکشن بالکل کی جا سکتی ہے۔ میں نے خود خواب میں ایک دفعہ، میں چھوٹی تھی، میں نے دیکھا زلزلہ آ رہا ہے، 2 دن بعد زلزلہ، میں وہیں بیٹھی تھی جہاں میں نے خواب میں دیکھا تھا اور زلزلہ آیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے۔ اس دن ایک بڑے مشہور نون لیگ کے کوئی بندے تھے جو کہہ رہے تھے کہ جی زلزلہ کی پریڈکشن کری نہیں جا سکتی۔ نہیں، کری جا سکتی ہے۔ اس کے لیے سیسموگرافی ہے جس کو کہتے ہیں، جیسے آپ موسم کا حال بتاتے ہیں، ایسی زلزلہ بھی موسمیات میں ہی آتا ہے۔ اچھا میڈم، یہی ایک اور کویشچن، زلزلہ یا کسی موسم یا انسان کے فیوچر کی پریڈکشن کرنا، ایک سائنس کرتی ہے، ڈاکٹر کرتا ہے، ڈاکٹر بتا دیتا ہے کہ آپ اتنے سے بعد آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی، آپ کو یہ مسئلہ ہے، یہ آپ کو میڈیسن بیماری ہے۔ ایک آپ لوگ اسٹرالوجی سے کرتے ہیں، بڑے لوگ مجھے کہتے ہیں جی یہ جو اسٹرالوجی ہے یہ ٹھیک کام نہیں ہے، یہ پریڈکٹ کرنے جا رہے ہیں، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، ان کو کچھ نہیں پتا، تھوڑا گائیڈ کیجیے اس پہ۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ ایک قوم تھی، آئی تھنک سمود کی قوم تھی، جو کہ اتنا زیادہ نالج رکھتی تھی کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ وہاں پتہ کرو۔ انہوں نے ایک آدمی سے کہا کہ جہاں جبرائیل اترا ہے، اس نے چھڑی سے نشان لگائے زمین پہ اور کہنے لگا ہاں وہ یہیں موجود ہے، یا تو تم ہو یا میں ہوں، میں نہیں ہوں تو تم ہی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ لکھا ہے کہ اور اپنی آنکھیں کھول، سمجھ بوجھ دے، میں نے تجھے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے۔ سائنس نے اتنی ترقی کی ہے، آپ نے کبھی سنا کہ کہتے ہیں کہ جی جہاز میں نہیں بیٹھنا چاہیے؟ سائنس کے یہ اللہ نے کہیں قرآن میں لکھا ہے کہ جہاز بنے گا؟ نہیں بنے گا نا۔ آپ نے نہیں پڑھا نا یہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی سمجھ دی ہے۔ اب جو آپ بیماریوں کا وہ دیکھ رہے ہیں، پولیو کی مہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام یہ بیماریاں، جو ہم چھوٹے تھے، میں 60 سال کی ہوں، ہم جب چھوٹے تھے نمونیا ہوتا تھا، بہت سی بیماریاں ہوتی تھی، ٹی بی ہوتی تھی، جو اب بہت کم ہو گئی ہیں۔ تو کیا سائنس نے اتنی ترقی کی ہے تو کیا سائنس یہ نہیں بتا سکتی؟ جب سونامی کا ہم بتاتے ہیں کہ جی سونامی آنے والا ہے، مطلب وہ 1995 تھا، 96 تھا جب میں کراچی میں تھی، انہوں نے اناؤنس کیا جی سونامی آنے والا ہے اور پاکستان کی طرف آئے گا۔ سونامی کا بتاتے ہیں تو زلزلے کا کیوں نہیں بتا سکتے؟ اور اس میں کیا ممانعت ہے؟ کس نے کہا ہے کہ منع کیا ہے؟ جب آپ کو طوفان آتا ہے، بارشیں آتی ہیں، سیلاب آتا ہے، آپ کو پہلے سے پتا تو ہے سیلاب آ رہا ہے۔ اس دفعہ سیلاب کی پیشن گوئی میں نے پہلے سے کر دی تھی، میں نے بتا دیا تھا کہ سیلاب آئے گا۔ اب سیلاب جب آتا ہے تو کیا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ سیلاب آنے والا ہے؟ تو سائنس نے اتنی ترقی کی ہے اللہ کی اجازت سے۔ کوئی کام دنیا میں اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ غریب لوگ ہیں ہمارے ارد گرد، آپ نے دیکھا ہے میرا علاقہ کیسا ہے، 50,000 لوگ یہاں رہ رہے ہیں جنہوں نے 6 7 8 بچے۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے، وہ سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں ننگے پیر، کھانے کو نہیں، غربت۔ کیا سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ آپ برتھ کنٹرول کر سکتے ہیں؟ تو کیا آپ اللہ کی ان رحمتوں کو اور ان نعمتوں کو ٹھکرائیں گے؟ وقت اور حالات کے ساتھ کا یہ مذہب تھا۔ اللہ نے کہا ہے کہ اسلام وہ واحد مذہب ہے جو ہر وقت اور ہر دور کے لیے ہے۔ تو ہمیں یہ تمام چیزیں جو ہماری سائنس نے ترقی کی ہے، ان کو لے کے چلنا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ میں نے ناظرین کویشچن اس لیے پوچھا، بڑے لوگ پوچھتے ہیں، خیر مجھے بھی نہیں پتا، ٹو بی ویری فرینک، میرا بھی اس پہ بھی اتنا اس حد تک میں نہیں ہوں، میں کر تو رہا ہوں لیکن اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ نے اس پہ وضاحت کر دی میڈم۔ اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، اب جو میرا اگلا کویشچن ہے پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کا آپ بتائیں کہ پاکستان کیسے دیکھ رہی ہیں 2023 میں، آپ کی ریڈنگ کیا ہے؟
پہلے تو میں آپ کو پاکستان بتاؤں بنا کیوں. پاکستان اس لیے بنا کہ انگریز جو تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک اتنی بڑی کنٹری کو وہ چھوڑ دے جو جب ہندو اور مسلمان ساتھ تھے, اور ہمیں انڈیا سے ابھی بہت سے اور ملنے تھے. لیکن رات کو لارڈ گمری نے, نہیں ماؤنٹ گمری نے, انہوں نے کیا کیا کہ رات کو نقشہ بدلا دیا. کشمیر بھی ہمارے ملک میں آنا تھا, اور حیدرآباد, دکن, اور اس طرح 2-3 بڑے بڑے جہاں مسلمان زیادہ تھے, لیکن گاندھی نے ان کے ساتھ مل کر رات کو نقشہ بدلا دیا. اس واحد ملک ہے دنیا میں جو کسی مذہب کے نام پر لیا گیا ہے, رائٹ. تو جس مذہب کے نام پر لیا گیا ہے کہ اللہ اس کا تحفظ نہیں کرے گا. اب مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ ہمارا ملک کتنا اہم ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارا ملک ہاٹ واٹر ہے ہمارے پاس, جس سے کہ تجارت ہو سکتی ہے. کیوں دنیا اس وقت ہمارے یہاں نہیں چاہ رہی کہ گوادر والا پورٹ بنے؟ کیونکہ پاکستان کی بہت ترقی ہوگی, اور جب چائنا یہ روٹ کھول دے گا تو پھر تو اور زیادہ ہو جائے گی. تمام علاقوں سے سامان جا سکے گا ایکسپورٹ کے لیے. دوسری بات, پورے ایشیا کے اندر گھسنے کے لیے پاکستان واحد جگہ ہے. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا افغانستان کی جنگ ہوئی, امریکہ کہاں آیا؟ کس نے ایئرپورٹس دیے؟ پاکستان. کیسے جنگ ہوئی؟ اب ہمارے چائنا سے اس وقت بہت اچھے تعلقات ہیں, اور اللہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے. لیکن یہی آجوج ماجوج کی قوم ہے جو آخرت میں, جس کا کہا گیا ہے کہ وہ سیسا پلائی دیوار کو چاٹیں گے, اور وہ انشاءاللہ جس دن بولیں گے دیوار گر جائے گی. ہو سکتا ہے کہ چائنا ہی ہم پہ فتح کر لے اور ہمیں اپنے اندر ظلم کر لے, لیکن ابھی کافی سال رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا, ہمارے ارد گرد سارے ممالک جو ہیں, ہم ان کے ساتھ, ان کو ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھیں. ہمارے ایران کے ساتھ کوئی خاص اتنے اچھے تعلقات نہیں ہیں, مگر پھر بھی ہمارے زائرین جاتے ہیں, بہت سے جاتے ہیں وہاں, تو ان کے ساتھ بھی ہیں. انڈیا کے ساتھ تو ہمارا بچپن سے, جب سے ہم لوگ پیدا ہوئے, ہم لوگوں نے دیکھا لڑائی جنگی چل رہی ہے, مگر حکومتیں ایک دوسرے سے لڑ رہی ہیں, لیکن لوگ جو ہیں نا وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. یقین مانے. ٹھیک ہے. اچھا میڈم, پاکستان کی معیشت آپ جو ریڈنگ ہے, کارڈ ریڈنگ ہے, یا آپ کا علم ہے, اس پہ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ کب ٹھیک ہوگی؟ لوگوں کے حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ جس دن ہم ٹھیک ہو جائیں گے. جی بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, میڈم نے چائنا والی جو بات کی وہ اس لیے کی کہ چائنا جس طرح پینیٹریشن ہو رہی ہے, لیکن چائنا ہمارا بھائی ہے, لیکن پاکستان ایک آزاد کنٹری ہے, اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والا ہے انشاءاللہ. اچھا میڈم, یہ بتائیں دنیا میں یا 2023 میں دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ کہا جا رہا تھا 2023 جنگوں کا سال ہے. یہ علم, ذائچہ, اسٹرالوجی, پامسٹری, کارڈ ریڈنگ, یہ سب کو کیلکولیشن کی جائے تو کیا ہے؟ دیکھیں عاطف, اب جو جنگیں ہوتی ہیں نا وہ ٹیبل پر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے دیکھا رشیا کا ایک جگہ ہے جہاں پر رشیا نے اٹیک کیا, اور وہاں جاری ہے جنگ, وہاں لوگ مر رہے ہیں. فلسطین اور کشمیر تو ساری عمر کے لیے ہمارا ایک جھگڑا پوری دنیا میں چلے گا ہی چلے گا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ساری جنگیں اور ساری چیزیں ہم ریزولو کر لیتے ہیں ٹیبل پہ, یہ کشمیر اور فلسطین کا کیوں نہیں ریزولو ہو رہا؟ اس لیے نہیں ہو رہا کہ امریکہ جو ہے, جو بہت زیادہ پروڈیوس کرتا ہے, سب سے زیادہ ویپنز پروڈیوس کرنے والا ملک امریکہ ہے. ٹھیک ہے. ان کے یہ جو سارے وہ ہیں ویپنز کو کیا کہتے ہیں اردو میں, ہتھیار, یہ کون استعمال کرے گا؟ اس کے لیے جنگیں ضروری ہیں. ان کی معیشت نہیں چل سکتی جب تک کہ جنگیں نہ ہوں. اسی لیے وہ ہر جگہ کہیں نہ کہیں آپ دیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے. لیکن بڑی جنگیں آپ کس کو جنگ میں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ سعودی عربیہ نے ان کے ساتھ آلریڈی معاہدہ کیا ہوا ہے کہ آپ نے ہم پہ اٹیک نہیں کرنا. ایران عراق پہ وہ آلریڈی کر چکے ہیں, حکومتیں بدلا چکے ہیں. ایران کی طرف وہ دیکھ بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ بہت اسٹرانگ ہے. ترکی آلریڈی یورپ ہے. کون سا ملک رہ جاتا ہے؟ سیریا, وہ تو اتنا انکانسیکوینٹل کنٹری ہے, اس کی کوئی خاص اتنی اہمیت ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو اس جگہ پر لائیں. تو آپ جنگیں کس ممالک میں دیکھ رہے ہیں؟ میں بالکل یہ سال جنگوں کا نہیں ہے, اور اگر جنگیں ہیں تو ٹیبل کی ہیں. جنگیں ہیں تو ٹیبل کی ہے. میڈم میرا لاسٹ کویشچن یہ ہے, میں جتنے اسٹرالوجر کے پاس گیا, جتنے پامسٹ کے پاس گیا, کارڈ ریڈرز کے پاس گیا, جتنے لوگوں والے لوگوں کے پاس گیا, سب کا تقریباً ایک بات پہ اتفاق ہے کہ عمران خان کا ذائچہ, ان کا ہاروسکوپ سٹرانگ ہے اور وہ پرائم منسٹر ہے. میڈم یہ سب کی ریڈنگ ایک کیوں آ رہی ہے؟ اس پہ تھوڑا گائیڈ کریں. شاید عاطف ہم سب چاہتے ہی ہیں, یہ ہماری دل کی خواہش ہے کہ یہ ملک کسی اچھے ہاتھوں میں آئے. مگر میڈم یہ دل کی خواہش ہوگی, دل کی خواہش تو الگ ہو سکتی ہے, لیکن جو علم اور ذائچہ اور جو ریڈنگ ہے وہ اس پہ تھوڑا.
ہاں کیونکہ دیکھیں سارے جو ہے نا یہ دھاگے یا تانے بانے یہ سب ایک ہی سورس سے ملتے ہیں، اور وہ ہے اللہ۔ اللہ سے ہی یہ تمام آتی ہیں، نالج جتنا بھی ہے، بھلے وہ ستاروں کا حال ہو، بھلے وہ میری طرح سائیکک ریڈر ہو، بھلے وہ کارڈز نکالیں، جو بھی کریں، آخری ڈور اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہی اوپر سے کھینچ کے کہتا ہے پی ٹی آئی، کھینچ کے کہتا ہے پی ٹی آئی، کیوں کہہ رہا ہے اللہ؟ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ ہمارا ملک ہمارا بہتری کی طرف جائے انشاءاللہ، اور میں دعا کرتی ہوں اور میں دل سے یہ چاہتی ہوں کہ ہمارے ملک میں تھوڑی سی بہتری آئے، ہمارے لوگوں کے لیے بہتری آئے، کیونکہ بہت اچھا یہ ملک ہے۔ یقین مانو عاطف، میرے پاس اتنے موقع تھے باہر جانے کے، آئی وانٹیڈ ٹو بی فرسٹ کلاس سٹیزن ان مائی اون کنٹری۔ یہ جو ہمیں تحفظ ہے کہ یہ ہمارا اپنا ملک ہے، اس کو ہم تباہ نہ کریں، اور ہم سب پازیٹیولی ایک طرف چل پڑیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہماری منزل کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو میڈم۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ناظرین ہماری منزل کیا ہے، اور آپ نے اور ہم سب نے مل کے اپنی منزل کو پہچاننا ہے، اور انشاءاللہ اس پاکستان کو قائد کا اور صحیح اسلامی فلاحی ریاست جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ یہ وطن لیا گیا تھا، اس وطن کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جتنے غیر ملکی یہ پاکستانی دیکھ رہے ہیں، دوسرے ممالک میں پاکستانی دیکھ رہے ہیں، آج کل پاکستان کو ضرورت ہے آپ لوگوں کی، آپ لوگوں کے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کے دعاؤں کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان کے معاشی حالات اس وقت ٹھیک نہیں ہے۔ آپ لوگ اب دل کھول کے پاکستان میں اپنی جو آپ ہمیشہ بھیجتے ہیں، آپ کے عزیز رشتہ دار یہاں بیٹھے ہیں، آپ بھی اپنا اس ترقی میں مزید اب حصہ ڈالیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔